اس میں کچھ اپنے ہاتھوں کا بھی قصور ہوتا ہے. اس کو ہاتھوں کی کمائی کہتے ہیں. ایک فارسی کا محاورہ ہے، خود کردارا علاج نیست. اس کا بہت خوبصورت اردو ہے، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہوتی ہیں. مجھے آپ کے اس سوال سے یہ بات یاد آ گئی کہ میں نے الزواجر عن اقتراف الکبائر، جہنم میں لے جانے والے اعمال، مقتدى المدینہ نے شائع کی اس کتاب کو اس نام سے. اس میں نے اس طرح کی 2 سے 3 روایات پڑھی ہیں کہ جو شخص چپ کر گناہ کرتا ہے نا، اللہ پاک لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت اتار دیتا ہے اور لوگ اس کی مذمت و برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نے 2 سے 3 جگہ پر پڑھا ہے. ہو سکتا ہے یہ کوئی وجہ ہو ہمارا اللہ پاک سے اس طرح نہ ڈرنا، چپ کر گناہ کرنا، لوگوں میں خود کو نیک ثابت کرنا، پھر اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یعنی اس کے چھپے ہوئے فیصلے ظاہر ہوتے ہیں اور لوگ ہماری مذمت اور ہماری برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک وجہ بیان کی. بعض اوقات یہی آزمائش بھی ہوتا ہے، بعض اوقات یہی امتحان بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر خدا نہ کہتا کسی کی بد دعا بھی لگ سکتی ہے. کئی غریبوں کا خون چوس کر امیر بنا، کسی غریب کی بد دعا لگی آ گیا نیچے، کسی کی بے عزتی کر دی، ذلت و رسوائی کا سامنا ہوا، کسی کو حقارت بھرے انداز سے اس کے ساتھ سلوک کیا، ذلت و رسوائی کا سامنا ہوا. اچھا زکوٰۃ نہیں دی، ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے مال کے زوال کا سبب بن جائے اور زکوٰۃ نہ دینے والا اللہ نہ کرے زکوٰۃ لینے والا بن جائے. اچھا بیوی پر ظلم کیا، ہو سکتا ہے زوال لگ جائے. اچھا بیوی نے شوہر پر ظلم کیا، ہو سکتا ہے زوال لگ جائے. تو یہ سب دیکھنا چاہیے. اولاد نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، زوال. یہ واقعات بڑے ہوئے ہیں. یہ مطلب ایسے ہی نہیں باتیں کر رہا آپ سے. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک بزرگ کے بارے میں شاید آپ کو یاد آ گیا ہو کہ ان کی امی نے ان کو بلایا، وہ نفل پڑھ رہے تھے اور جب انہوں نے جواب نہ دیا امی کو تو امی نے بد دعا کر دی. اور پھر یہ ہوا کہ ایک عورت، پھر اس کا بچہ، پھر ان پر تہمت اور طرح طرح کی ان کو بڑی آزمائش ہوئی، بہت بڑی آزمائش ہوئی. کہاں سے کہاں آ گئے. اور پھر اللہ پاک نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی اور وہ پھر اس پریشانی و مصیبت سے ان کو اللہ پاک نے نجات عطا کی. مگر دیکھیں ماں نے بد دعا کر دی کہ تو ذلیل ہو، رسوا، اس طرح کی واقعہ ملتا ہے. تو اب کیا پتہ خدا نہ خواستہ کسی کی بد دعا لگ گئی ہو، آپ نے کسی پر ظلم کر دیا ہو، کسی پر زیادتی کر دی ہو اور اس مظلوم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہو، وہ سارا پاسا پلٹ گیا ہو. تو اب اللہ پاک ہمارے بارے میں اس نے کیا خفیہ تدبیر کی ہے، وی ڈونٹ نو. تو اس میں بس غور کرتا رہے اپنے اعمال کا اور سچی توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے کہ اللہ پاک اس کو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس زوال سے اسے نجات عطا فرمائے. دعا کرتے ہی رہا کریں، یا اللہ زوال نعمت سے بچا. یہ دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ زوال نعمت سے بچا، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. دعا کرتے رہا کریں. تو اس دعا کی برکت سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے وہ عمل ہی دور کر دے جس میں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی یا زوال نعمت چھپی ہوئی ہے. یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے نا. ہم خود غافل ہیں اور ہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم بندہ اپنے ہی ذوق میں اس قدر وہ ہو جاتا ہے کہ اس کو معذاللہ ہو سکتا ہے خود پسندی اور تکبر کا شکار ہوگا. نہیں مجھے کیا ہو سکتا ہے. پھر آتی ہے مطلب کہ ایک غیبی لاٹھی چلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا سے کیا ہو گیا. جہاں میں عبرت کے ہر سنموں نے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکہ اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میں نے تاریخ بھی کچھ نہ کچھ پڑھی ہے. 500 صدی، 6 صدی، 4 صدی ہجری، 7 صدی ہجری، اور اس کے مطلب اور بھی میں نے چیزیں پڑھی ہیں. یوں سمجھے کہ سلطنت عثمانیہ، اس کے عروج و زوال کی مطالعے کو بھی میں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے. ایسی میں نے کافی الحمدللہ اللہ علی احسان ہی کچھ تاریخ کی ایسی کتابیں پڑھی ہیں، ہسٹری جس کو آپ کہتے ہیں، اور سینکڑوں صدیوں سال پر وہ سب پھیلی ہوئی تاریخ ہے. تو اللہ پاک صحیح غلط بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی تصدیق قرآن و حدیث سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں اگر دیکھیں گے نا تو اللہ پاک کی نافرمانی
یہ زوال کا بنیادی سبب بنا ہے۔ پڑھ لیں آپ، ہسٹری پڑھ لیں آپ چنگیز خان سے پڑھیں، ہلاکو خان سے پڑھیں، جتنی بھی آپ کو ہسٹری پڑھنی ہے پڑھیں۔ بیسک آپ کو میں نے آج بیان کر دی ہے، اللہ پاک کی نافرمانی یہ بیسک ہے زوال نعمت کی، یہ بیسک ہے ان تمام تر چیزوں کی۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔